بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، جناب پروفیسر قمر اقبال صاحب صدر، حاضرین اکرام، لیڈیز اینڈ جنٹلمین، آج ایک انتہائی اہم موضوع کو مجھے سمیٹنا پڑا ہے بہت مختصر وقت میں، لیکن میں کوشش کروں گا آپ کو تھوڑا سا بتانے کی. سب سے پہلے بات یہ، دو چیزیں آپ دیکھ لیں کہ فارسی کیا ہے. کچھ ہی دن پہلے 9 نومبر کو مرکزیہ مجلس اقبال کے تحت جو تاریخی مجلس ہے اس کے تحت ایک تقریب تھی، جس میں مجھے کہا گیا کہ میں تقریر کروں بطور کلیدی مقرر کے، اور یہ وہی جگہ تھی جہاں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 82 برس پہلے خطاب کیا تھا. تو میں نے ایک دعویٰ کیا تھا، میں نے کہا میرے ذہن میں قرآن پاک کھلا ہوا ہے، اور اس کے بعد پرشیا کی تمام تاریخ اسلام سے پہلے اور تمام مذاہب وہ بھی میرے سامنے ہیں، اور پھر فردوسی سے لے کے مرزا غالب تک کی 1000 سال کی فارسی شاعری بھی میرے ذہن کے پیچھے ہے، اور اس کی بنیاد پر میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام اور اشعار کی وضاحت کروں گا آج، اور ان کے پیغام کو آگے بڑھاؤں. بنیادی طور پہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ علاقہ جو پنجاب اور کشمیر کا علاقہ ہے، کسی حد تک آپ سندھ کو بھی اس میں شامل سمجھ سکتے ہیں. اس علاقے میں 2500 برس تک فارسی زبان رائج رہی ہے بطور سرکاری ہخامنشی دور سے لے کے 1849 تک یہ سرکاری زبان تھی سکھوں کے زمانے میں، اور قریباً 1862 میں اس کا خاتمہ کیا گیا اس ایریا. اس سے آگے بڑھ کے پورے ہندوستان میں بلکہ جنوب تک یہ زبان جو تھی وہ سرکاری زبان تھی، اور بنگال میں 1837 میں جو وہاں کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی اس نے فارسی کا خاتمہ کیا. اب کیونکہ تمام جو ہماری تحریر تھی، تفاسیر تھیں، ہمارے انتظامی امور تھے، ہماری روحانی امور تھے، ہماری خانقاہیں تھیں، ہماری مسجدیں تھیں، ہماری قبریں تھیں، ہمارے در و دیوار تھے، اس پہ فارسی لکھی ہوئی. اور یہ میرے بچپن تک یہ سلسلہ تھا کہ بڑی بڑی بلڈنگز کے بعد بھی پرشین کے اشعار تھے. آج بھی اگر آپ ملتان کے قبرستان میں جائیں تو جہاں گداؤ گرماؤ گورستان جس شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے فارسی میں کہ وہاں کے فقیر مشہور ہیں، گرمی مشہور ہے اور قبریں مشہور ہیں، وہاں 1935 سے پہلے کی تمام قبروں پہ فارسی لکھی ہوئی. اور پرشین کے جو بڑے بڑے شعراء تھے ان کا تعلق اسی خطے سے تھا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں بڑے آسانی کے ساتھ، کیونکہ حضرت سنائی غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو آج سے تقریباً 1001 برس پہلے غزنی کے زمانے میں تھے، تو غزنی میں تھے. انہوں نے لاہور کے شاعر مسعود سعد سلمان کے دیوان کو مرتب کیا تھا سنائی نے. مقصد یہ کہنے کا ہے کہ لاہور بھی غزنی جس کا کیپٹل تھا سلطنت اس کا حصہ تھا، اور ملتان بھی اس کا حصہ تھا. حضرت علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ بھی غزنی سے ہی لاہور میں تشریف لائے تھے، اور فارسی کی سب سے پہلی جو تصوف کی کتاب تھی وہ انہوں نے لاہور میں لکھی، اور ان کا فارسی کا دیوان بھی تھا جو ان سے مانگ کے لے گیا پھر واپس نہ کیا. اس کا ذکر بھی انہوں نے کشف الماجوب میں کیا ہے. فردوسی جو تھا وہ ایران کا سب سے بڑا جو ریوائولسٹ پوئٹ تھا وہ بھی غزنی میں تھا، محمود غزنوی کے دربار میں تھا، جسے حضرت اقبال نے فردوسی کا خصوصاً ذکر کیا ہے، جہاں انہوں نے غزنی کے کھنڈرات پہ آپ نے نوحہ کیا ہے اور کہا ہے آہ غزنی اے حریم علم و فن، آہ غزنی اے حریم علم و فن، اے علم و فن کے اے غزنی سرزمین رات مردان کہن، پرانے عظیم مردوں کی سرزمین. اور کہا کہ دولت محمود راضی با عروس از ہنا بندان دانا یتوس، تم محمود کی سلطنت کی خوبصورت دلہن تھی، کیپٹل تھے، اور تیرے ہنا بندوں میں تجھے مہندی لگانے والے اس عروس کو، اس دلہن کو دانائے توس تھے فردوسی، وہ بھی موجود تھے. مطلب یہ ہے کہ اقبال نے غزنی میں کھڑے ہو کے فردوسی کا ذکر کیا،
اور اس کے بعد کہا کہ خفت در خاکش حکیم غزنوی از نوائے دل مردان قوی. اسی مٹی کے اندر حکیم غزنوی بھی سویا ہوا ہے، یعنی سنائی غزنوی، اور جس کی نوا سے مردوں کے دل مضبوط ہوتے ہیں. اور ان حکیم غیب ان صاحب مقام ترک جوش رومی از ذکرش تمام. وہ حکیم غیب، وہ صاحب مقام جو رومی کی ترک جوشی کو، رومی میں جب جوش میں آتے تھے تو اس کی کمپلیشن وہ سنائی کے اشعار سے کرتے تھے. اور رومی نے کہا سنائی روح بودو اتار دو چشمے ہو ما از پہ سنائی و اتار آمدین. سنائی روح تھا اور اتار اس کی دونوں آنکھیں، اور ہم سنائی اور اتار کی پیروی میں اس دنیا میں آئے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو بہت خوبصورت اردو غزل ہے، جس کا جو انہوں نے سنائی کی قبر پہ لکھی ہے، وہ بھی اس کا عنوان بھی انہوں نے ماز پہ سنائی و اتار آمدین کہا ہے. سنائی کا 7واں جو قصیدہ ہے توحید پہ، میں اس کی آج ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت نہیں ہے. یہ اس قصیدے کی پیروی میں لکھا گیا اور وہ قصیدہ بہت مشہور ہے، جس کو اقبال نے فالو کیا ہے. سما سکتا نہیں پہنائے فطرت میں میرا سودا، غلط تھا اے جنوں شاید تیرا اندازہ صحرا. نہ ایرا میں رہے باقی نہ تورا میں رہے باقی، وہ بندے فقر تھا جن کا ہلاک کیسر و کسرا. اور اردو میں بھی کہا ہے کہ حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی، یہ بندہ حشر سے پہلے قیامت کر نہ دے برپا. ندا آئی کہ آشوب قیامت سے یہ کیا کم ہے، گرفت چینیان احرام و مکی خفت در بتھا. چینی جو ہے انہوں نے آرام کی چادریں باندھ رکھی ہیں، اور مکے والے جو ہیں وہ بتھا کی وادی میں سوئے ہوئے ہیں، آرام کی نیند مست ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو مصرع ہے یہ بھی سنائی کے اسی قصیدے سے لیا ہے کہ گرفت چینیان احرام و مکی خفت در بتھا. اور پھر مزے کی بات ہے کہ صاحب تبریزی جو ایران کے بہت بڑے شاعر تھے صفوی دور کے، اور شاہ جہان کے زمانے میں وہ 5 برس ہندوستان میں بھی آئے. شاہ جہان کے بہنوئی تھے ظفر خان حسن، جو خود بڑے فارسی کے شاعر تھے، وہ اس وقت کابل کے گورنر تھے، اور ان کے ساتھ کابل میں بھی کچھ عرصہ، کافی عرصہ وہ رہے ہیں. اور کابل پہ بڑا انہوں نے خوبصورت قصیدہ کہا ہے، اس نے صاحب نے لاہور پہ بھی کہا ہے، دہلی پہ بھی کہا ہے. اور کابل کے بارے میں جب قصیدہ کہا ہے تو اس میں یہ کہا ہے کہ میری آنکھیں اس مٹی سے سرما ڈھونڈتی ہیں. اور اقبال نے بھی جب اپنا مصنوعی مسافر لکھی ہے تو صاحب کیا ذکر کیا ہے کہ یہ وہ سرزمین ہے جس کی مٹی سے صاحب کی آنکھیں روشن ہو. صاحب کا پھر انہوں نے بہت علامہ نے تضمین بھی کی صاحب تبریزی کی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب سنائی کا بھی ذکر ہو گیا، فردوسی کا بھی ہو گیا، اور اب سنائی کے بعد اتار کا بھی ذکر ہو گیا، اور اتار اور سنائی کے فالوورز میں سے رومی ہیں جلال. اور اقبال ان کو اپنا مرشد اعظم مانتے ہیں، جلال الدین رومی. اور ایران میں جو بہت بڑے سبق شناس تھے، جو جسے کہہ سکتے ہیں، جو پرشین کے اشعار کے سٹائل کو جو واضح کرتے تھے، ان کا نام تھا محمد حسین خطیبی. اور محمد حسین خطیبی جو تھے وہ 1950s اور 60s میں تھے. میرے استاد ڈاکٹر عرفانی کے بڑے قریبی دوست تھے، اور ملک الشعراء بہار کے وہ شاگرد تھے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر اقبال کی شاعری کو فطری طور پہ دیکھا جائے تو پھر تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ وہ ہونی چاہیے غالب، عرفی، نظیری اور بے دل کی پیروی میں، کیونکہ اقبال کا تعلق لاہور سے تھا. ان کے جو تھے پریڈیسیسر، متقدمین، وہ یہی لوگ تھے. لیکن حیرت ہمیں یہ ہوتی ہے کہ اقبال کا سٹائل ان والا نہیں ہے، بلکہ اقبال قریب تر ہیں سنائی کے اور تار کے اور رومی کے. ساتھ یہی کہا کہ اقبال کا اپنا سبق ہے، لیکن اقبال روحانی طور پہ ان شعراء سے قریب تر ہیں رومی کے. اور رومی کا جہاں تک تعلق ہے اس کو تو اس قدر آپ نے فالو کیا ہے کہ آپ اگر ان کا اندازہ کریں تو اسرار خودی پہلی کتاب ہے جو حضرت اقبال نے چھاپی. یہ بھی آج کہنا بڑا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا
کہ 1903 تک علامہ فارسی کی اچھے اشعار کہہ رہے تھے، اور یہ وہ وقت تھا جب علامہ کی جو ایج تھی وہ تقریباً 26 سال تھی۔ انہوں نے اسلامیہ کالج کا پیغام ہندوستان کے نام فارسی میں لکھا، اور پھر جب منشی سراج الدین نے انہیں انگشتریوں کا تحفہ دیا، اس کے جواب میں بھی علامہ نے فارسی میں نظم کی۔ اب یہ ہے، اور اردو کی نظمیں جو اس دور کی ہیں ان میں بھی فارسی شعراء کی تضمین ہے، خصوصاً نظیری اور عرفی کا رنگ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور پھر انہوں نے مرزا غالب پہ جو نظم لکھی ہے وہ 1901 میں لکھی ہے، دہلی میں جب گئے ہیں تو اس وقت ان کی عمر 24 برس تھی۔ اس کو اگر دیکھیں تو وہ بھی، اس میں بھی غالب کی فارسی کا رنگ زیادہ نمایاں ہوتا ہے، اور غالب کا تعلق انہوں نے حافظ شیرازی سے جوڑا ہے اور کہا ہے کہ خندہ زن ہے گنچہ ہے دلی گلے شیراز پر، یعنی دہلی کا جو گنچہ ہے غالب، وہ شیراز کے کھلے ہوئے پھول کے اوپر خندہ زن ہے، اور اس پہ جو ہے وہ ٹانٹنگ کر رہا ہے۔ اب اصل یہ ہے کہ انگلستان جانے سے پہلے بھی اقبال فارسی کے شاعر تھے، اور جب انگلستان سے واپس آئے ہیں تو ایک مثنوی بڑی مشہور تھی ہمارے زمانے میں، جو مجھے ساری یاد ہے، وہ مثنوی گل رانا ہے۔ حضرت ابو علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی ہے، اے خوشا اے بلبل باغ کہن از گل رانا بگو باما سخن۔ یہ مثنوی حضرت علامہ اقبال کے والد صاحب شیخ نور محمد نے ان کو دی کہ اس کی پیروی میں آپ نے مثنوی لکھنی ہے۔ اب اس مثنوی میں خودی کا بھی ذکر ہے بڑے خوبصورت انداز سے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ خود شناسی در جہان عرفان بود، عارف خود عارف سبحان بود، صوفیان چون عارف خویشامدند در خودی خویشتن پیشامدند۔ علامہ نے خودی کا جو لفظ ہے یا خودی کا فلسفہ وہ حضرت ابو علی قلندر کی مثنوی سے اخذ کیا ہے، اور پھر اس میں کوئی شک و شبہ کی بات بھی نہیں ہے، گنجائش بھی نہیں ہے کہ حضرت اقبال نے یہ کتاب مثنوی گل رانا کے وہ لکھی ہے۔ اور اس جگہ نہیں ہے بلکہ رموز بے خودی میں بھی اگر آ جائیں تو پھر بھی اسی مثنوی سے انہوں نے تضمین کی ہے کہ انہوں نے حضرت ابو علی قلندر کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ پشت پازم تخت کیکا اوسرا جان بدے از کف مدے ناموسرا، کہ کیکاؤس کا جو تخت ہے وہ بھی اس پہ پاؤں کی ٹھوکر مار دے اور جان دے دے، لیکن ہاتھ سے اپنی عزت نہ جانے۔ اسرار خودی میں بھی ابو علی قلندر کا ذکر جو ہے وہ بڑے تم تراک کے ساتھ ہے کہ بات امید گویم حدیث ابو علی در سواد ہند نام اوجلی۔ اب اسرار خودی جو پہلی کتاب ہے فارسی جو اقبال نے سب سے پہلے چھاپی ہے، یہ آپ سن لیں، انہوں نے کوئی اردو کی کتاب پہلے نہیں چھاپی، سب سے پہلے اسرار خودی چھاپی ہے، پھر رموز بے خودی چھاپی ہے، اور پھر انہوں نے پیام مشرق چھاپی، اور پھر یہ تقاضا بڑا ہے آپ کی وہ بکھری ہوئی نظمیں جو اردو زبان میں ہیں ان کو آپ اکٹھا کر کے اور چھاپیں۔ اس کے بعد انہوں نے 1924 میں بانگ درا چھاپی، حالانکہ بانگ درا میں بہت اچھی نظمیں ہیں، شکوہ ہے، جوابی شکوہ ہے، طلوع اسلام ہے، خضر راہ ہے، اور اچھی ترجمے بھی ہیں کچھ انگریزی سے، لیکن اقبال خود ان نظموں کی طرف زیادہ متوجہ نہیں تھے جتنا وہ اپنی فارسی کی شاعری کی طرف۔ اب اگر اس کو بانگ درا کا دباچہ پڑھیں، اس میں ایک بات انہوں نے کی ہے سر عبد القادر نے، اگر میں آواگون کا قائل ہوتا یا تناسخ روح کا، تو یہ کہتا کہ غالب کی روح کو عدم میں جا کے سکون نصیب نہیں ہوا، اور وہ پھر سیالکوٹ میں اقبال کی شکل میں پیدا ہو گئے۔ اب غالب جو ہیں، غالب بھی اپنے آپ کو، اگرچہ ان کا شہرت ان کے اردو کلام کی وجہ سے جو ان کے ٹوٹل کلام کا 10% ہے، 10%۔ اور اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں میں بلند آواز میں بات کروں، تو وہ یہ ہے کہ 10% شاعری نے غالب کو شہرت بخشی ہے، لیکن جو 90% ان کی شاعری ہے وہ فارسی میں، اور حال ہی کے بقول ان کی تمام غزلیات اردو کی جو ہے وہ
1830 سے پہلے کی. اس کے بعد پھر ان کو جب مشہور کر دیا گیا خاقانی ہند، تو حضرت اسد اللہ خان غالب نے ساری شاعری فارسی میں کی ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ اگر ان پہ غالب کا وہ کم بیک ہے اور رومی کے کم بیک ہے اور سنائی کے ہیں، عطار کے ہیں، فردوسی کا ذکر کرتے ہیں. جب حالی پہ نظم لکھی ہے تو حالی کی جنت میں مکالمہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کرتے ہیں. جب ان کا اپنی کتاب ارمغان حجاز میں ان کا نوحہ لکھتے ہیں 1937 میں، جناب ان کا سر سید کے پوتے جو سر راس مسعود، اس میں بھی تضمین جو ہے گاندھی کے شعر پہ، حضرت سعدی کے شعر پہ کرتے ہیں. جب وہ ساکی نامہ لکھتے ہیں تو ساکی نامہ میں بھی وہ سعدی کے اس شعر پہ اگر ایک سرے موئی برتر پرم فروغ تجلہ بے سودت پرم، تو سعدی کا ذکر کرتے ہیں. جب وہ اسرار خودی لکھتے ہیں تو حافظ پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن وہ تنقید کے اشعار واپس لے لیتے ہیں، اور لینے کے بعد آپ کا جو کتاب ہے، آپ کی بہت خوبصورت کتاب پیام مشرق، اس میں جو غزلیات ہیں ان کا نام انہوں نے مے باقی رکھا ہے. مے باقی جو ہے، باقی کی شراب، وہ حافظ کے شعر سے ماخوذ ہے. بدے ساقی مے باقی کے در جنت نخواہی یافت، کنارے آب رکنا باد و گل گشت مسلح را. ایسا کی مجھے باقی بچی ہوئی شراب دے دے کہ جنت میں نہیں ملے گی یہ چیز، خصوصاً دریائے رکن آباد کے کنارے اور گلگشت مسلح میں. دریائے رکن آباد ایک چھوٹا سا نالا آپ سمجھ لیں، وہ ہے نالا لئی کے سائڈ کا یا سوان ریور کے لیول کا سمجھ لیں، شیراز کے پاس بہتا ہے. اور گلگشت مسلح جو ہے اس کے ساتھ جو ایک پھولوں کی ایک چادر سی ہے، ایک خیابان سی ہے، تو اس کو مسلح کہتے ہیں. انہوں نے اقبال نے مے باقی جو ہے وہ اپنی غزلیات کا، اور وہ غزلیات بھی حافظ کے رنگ میں ڈوبی ہوئی. پھر کہا ہے تنم گلیز خیابان جنت کشمیر، دل منز حریم حجاز نواز شیراز است. میرا جو جسم ہے وہ کشمیر کے باغ کا کھلا ہوا ایک پھول ہے، لیکن میرا دل جو ہے وہ حجاز کے حرم کا ہے، اور میری زبان جو ہے وہ شیراز کی ہے. اور اس میں پیام مشرق میں ان کا شعر جو بعد میں چینج کر دیا انہوں نے، صبا سلام من گلشن ویمر بے رساں، بعد میں ابھی یہ چھپا ہوا ہے کہ اے باد صبا میرا سلام ویمر کی وادی میں پہنچا جہاں گوئٹے دفن ہے. لیکن یہی شعر پہلے ایڈیشن میں یوں تھا کہ صبا سلام من بے مرکد حافظ بے رساں، کہ میرا سلام جو ہے وہ حافظ کی قبر پہ پہنچا دو کہ خاک اندے اور چشم نقطہ وران مفروض، اس سرزمین کی مٹی نے نقطہ وروں کی آنکھوں کو روشن کر دیا ہے اس کے سرمے سے. یہ انہوں نے حافظ کا ذکر کیا. اور حافظ کی میں آج تفاصیل میں نہیں جانا چاہتا، بے شمار غزلیات ہیں جو حافظ کے وزن میں لکھی. خصوصاً حافظ کہتے ہیں کہ ہزار نقطے باریک طرز مو انجاز، نہر کے سر پہ تراشت قلندری دانت، ہزار نقطے بال سے باریک اس مقام پہ ہیں، یہ مت کہنا کہ جو بال کٹا لیتا ہے اس کو قلندری آ جاتی ہے. اور اقبال نے کیا ہے، بیاب مجل سے اقبال و یہ تو ساغر کش، اگرچہ سر نہ تراشت قلندری دانت. آؤ حافظ اقبال کی مجلس میں آؤ اور ایک دو جام پی لو، اگرچہ وہ سر نہیں مڑاتا لیکن اس کو قلندری آتی. بعض غزلیات ایسے لگتی ہیں جیسے بالکل حافظ ہی بول رہا ہے اقبال کی زبان سے. اور نواز شیراز، اب سعدی کی نواح بھی ان کے اندر ہے. اور پھر نظامی کا بھی ذکر جو ہے حضرت کے کہہ گئے، حضرت نظامی اپنے وہ ضرب کلیم میں جہاں کہتے ہیں کہ بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انجا کے بزرگ بایدت بات بزرگی یہ من یور یدت بیکار، جو جگہ جہاں تمہیں بڑا ہو کے دکھانا پڑے گا، میری بزرگی کسی کام نہیں آئے گی، تمہیں آپ خود ہی بزرگ بننا پڑے گا. یہ جاوید اقبال کو نصیحت دیتے ہیں، اور ایگزیکٹ وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو حضرت نظامی نے اپنے بیٹے کے لیے استعمال کیے. اور پھر مختلف خطوط میں نظامی کے اشعار پہ بحث بھی کرتے ہیں. اسی طریقے سے 1919 میں مولانا سلیمان ندوی کے نام خطوط میں انہوں نے صاحب کی غزلیات پہ سیر حاصل بحث کی ہے، جس میں کل ایک کتاب میں لکھ رہا تھا اپنے ایک مضمون میں.
تو میں نے دیکھا کہ صاحب کے اشعار پہ انہوں نے کافی حد تک بحث کی ہے اور اس میں وضاحت، حتیٰ کہ مخلص کاشانی کے شعر کا بھی حوالہ دیا، بابا افغانی کا بھی دیا، نعت میں آئے تو عزت بخاری کا بھی ذکر کیا۔ اب کیا بات ہے، جب یہ مثنوی اسرار خودی بھی لکھتے ہیں تو آغاز کرتے ہیں کہ میرا دل بڑا بے قرار تھا اور میں سو گیا اور مجھے خواب میں زیارت ہوئی، روی خود بے نمود پیر حق سرشت خوب حرف پہلوی قرآن نوشت، اس بزرگ کی زیارت ہوئی جس نے پہلوی حروف میں قرآن لکھا ہے۔ پہلوی سیکنڈ پرشین کو کہتے تھے، جو اسلام کی آمد کے وقت ایران میں رائج تھی، اور یہ زبان جو ہے یہ مڈل پرشین ہے، پہلی اوستائی ہے پھر پہلوی ہے، اب جو ہے یہ ماڈرن پرشین ہے، اور ماڈرن 10-1200 سال پرانی ہے، اتنی نئی نہیں ہے یہ زبان۔ 2500 سال کی پختگی کے بعد یہ زبان اس مقام پہ پہنچی ہے کہ اس میں ہر چیز کی ادائیگی کی صلاحیت ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اقبال نے ایک مصرے میں اپنی نظم بانگ درا میں جو شامل ہے مرزا غالب، اس میں کہا ہے کہ گھیسوے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی دل سوزی پروانہ ہے۔ تو اردو جو ہے اس کے زلفیں جو ہیں ان پہ ابھی کنگھی پھیرنے کی بہت ضرورت ہے، اور یہ شمع جو ہے ابھی اس انتظار میں ہے کوئی آ کے اس پہ پروانہ کو جلے۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ حضرت اقبال کے سامنے اب دو زبانیں تھیں، ایک وہ زبان تھی جو انتہائی پختہ حالت میں تھی، جس میں ہر مطلب کو بیان کرنے کی مکمل خوبی تھی، اور دوسری ایک ڈیولپنگ لینگویج تھی جو ریپلیس کر رہی تھی بر صغیر میں فارسی کو۔ اور اقبال کے بچپن میں سیالکوٹ میں مدرسوں میں فارسی پڑھائی جاتی تھی، اور ان مدرسوں کو بند کر کے اسکاچ مشن سکول جو تھے وہ کھولے جا رہے تھے، اور 6-7 برس کے لیے مسلمانوں کے مدارس کو بند کر دیا گیا تھا۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب مولانا حسن اور پھر مولانا حسن اللہ سے پھر مولانا سید میر حسن جو مولانا حسن کے مدرسے سے ان کو لے آئے تھے، نظام الدین یہاں فارسی پڑھائی جاتی تھی، اور اقبال کو مولانا سید میر حسن رحمۃ اللہ علیہ نے پرشین پڑھائی، عربی پڑھائی، اور اس کے بعد پھر اسکول میں داخل کرایا اسکاچ مشن میں، ان کے والد صاحب کی مخالفت کے باوجود، جو نہیں چاہتے تھے کہ انگریزی اسکول میں پڑھائیں۔ ابھی تک سیالکوٹ کے اس وقت تک اردو اتنا رائج نہیں ہو رہی تھی۔ اب 1898 تک اگر دیکھیں تو جتنی کتب چھپ رہی تھیں، خصوصاً منشی نول کشور کی پریس تھی جو کانپور میں بھی تھی، لاہور میں بھی تھی، اور لکھنؤ میں بھی تھی، وہ تمام کتابیں فارسی کی چھاپ رہا تھا۔ اردو تو 1898 کے بعد چھپنی شروع ہوئی ہے اب اس علاقے میں، جبکہ بنگال میں 1831-32 تک 11 اخباروں میں سے 9 اخبار فارسی میں چھپتے تھے، اور جب اردو میں چھاپنے کی کوشش کی تو پڑھتا کوئی نہیں تھا کیونکہ سارے فارسی کو سمجھتے تھے۔ جب پنجاب میں 1862 میں فارسی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو 3 کمشنروں نے لکھا، لیا کے اور راول پنڈی کے اور جلندھر کے گورنر کو لکھا کہ کسی کو اردو نہیں آتی، جبکہ یہاں کے مولوی اور تحصیلدار اور قانون دان اور صوفیاء جو ہیں فارسی بولتے ہیں، یہاں فارسی کو ختم نہ کیا، لیکن فارسی کو زبردستی ختم کیا گیا۔ یہ وہ بیک گراؤنڈ تھی جس میں ہمارے بچپن میں تک کریمہ پڑھایا جاتا تھا، گلستان پڑھائی جاتی تھی، بوستان پڑھائی جاتی تھی، مثنوی گل رانا ہمارے پاس ہوتی تھی، اور ہمارے پاس فارسی جب ہمارے علماء شعر پڑھتے تھے تو لوگ سر بنتے تھے۔ اس ماحول میں اب اقبال کی فارسی جو تھی وہ بڑی پکی ہو گئی۔ یہ جو میرا آپ کمرہ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو پیچھے تصاویر نظر آ رہی ہیں بزرگوں کی۔ کچھ دن پہلے پچھلے رمضان میں میرے پاس آئے تھے ایران کے کونسل جنرل اور ایران کے خانہ فرنگ ایران کے ڈائریکٹر، اور اپنی فیملیز کے ساتھ وہ کھانا کھایا اور یہاں بیٹھے رہے۔ اب انہوں نے جب یہ چیز دیکھی تو مجھے کہا کہ ہمیں اس لیے فارسی یاد ہو جاتے ہیں اشعار ایران میں کہ ہماری مسجدوں میں فارسی لکھی ہوئی ہے، دیواروں میں بھی لکھی ہوئی ہے، قبروں پہ بھی لکھی ہوئی ہے، بچے جہاں جاتے ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں اور وہ اشعار ان کو دیواروں سے یاد ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہ سوچا کہ یہ کیفیت تو ہمارے یہاں بھی تھی، ہماری قبروں میں بھی تھی، ہماری مسجدوں میں تھی، میرے گاؤں کی مسجد میں لکھا ہوئی تھی فارسی، اصل دین آمد کلام اللہ معظم داشتن، پس حدیث مصطفیٰ
برجن مقدم دا، یہ چیزیں تھی، شادی کے اشعار لکھے ہوئے تھے۔ تو اس ماحول میں حضرت اقبال نے فارسی کو پڑھا اور ان کو یہ محسوس ہو گیا غالب کی طرح کہ وہ اپنا معافی ضمیر فارسی میں بیان کر سکے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بر صغیر کے لوگ جو تھے، فارسی سرکاری زبان نہیں رہی تھی اور وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے اذہان سے غائب ہو گئی تھی، اور جب وہ لاہور آئے تو اردو کے اخبارات تھے، علامہ کو عوام سے مخاطب ہونے کے لیے، بچوں سے مخاطب ہونے کے لیے، بانگ درا میں دیکھیں بہت ساری انگریزی نظمیں یہ جو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ بھی ٹرانسلیشن ہے انگلش سے، یہ بچوں کے لیے نظمیں، اور وہ نظمیں جو آسان تھیں، سادہ تھیں، عوام تک پہنچانی تھیں، یہ حمایت الاسلام کے جلسوں کے لیے چندے اکٹھے کرنے تھے، وہ تو اردو میں تھی، لیکن اصل لینگویج جو تھی اقبال کی وہ فارسی تھی، اور 70% شاعری ان کی پرشین کی، یہ اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ اور اقبال کے ہاں بے دل پہ بھی تزمین ملتی ہے، صاحب پہ بھی ملتی ہے، نظیری پہ بھی ملتی ہے، عرفی پہ بھی ملتی ہے، ملا افغانی پہ بھی ملتی ہے، اور بے شمار موچم کاشانی کے اثرات آپ کو دیکھ سکتے ہیں دوسرے لوگ۔ اب فارسی کے مخاطب اقبال کے وہ ڈفرینٹ تھے، اردو کے جو پڑھنے والے تھے اور تھے مخاطب، اور فارسی کے مخاطب ان کے ڈفرینٹ تھے۔ فارسی کے ان کے مخاطب کون تھے؟ میرا پلیز اس کو بند کر لیں اپنی آواز کو نا، آواز علی صاحب یہ اچھا۔ اب فارسی کے جو ان کے مخاطب تھے وہ بر صغیر کے الیٹ تھے، کیونکہ الیٹ جو تھے پڑھے لکھے لوگ، اقبال کے معاصرین، وہ سارے فارسی بولتے تھے اور فارسی سمجھتے۔ اگر کسی کو شک ہے تو میرے پاس کلپ موجود ہیں ریڈیو پاکستان کے، یہ جو ہے آڈیو کے کلپ ریکارڈڈ، مولوی غلام رسول مہر کے جو علامہ اقبال کے پاس بیٹھتے تھے، اور عطیہ فیضی کے ریڈیو پاکستان کے انٹرویو 1957 کا انٹرویو ان کو سنیں، وہ جس اسلوب سے خوبصورتی سے اقبال کے فارسی اشعار پڑھتے ہیں، فر اور اعتماد کے ساتھ، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اقبال کے ارد گرد جو بیٹھتے تھے ان کو فارسی پہ کتنا تسلط تھا۔ فارسی پہ تسلط کس کا تھا؟ چودھری محمد حسین کا تھا، ڈاکٹر سید عبداللہ کا تھا، ڈاکٹر عرفانی کا تھا۔ عرفانی صاحب کا جب ذکر آتا ہے تو وہ چونکہ میرے استاد ہیں، ایک چیز میں آپ کو بڑے انکشاف یہ کرتا ہوں کہ بہت کم چیزیں ایسی ہیں جو ہم غائب کر دیتے ہیں تاریخ میں۔ اقبال کی زندگی میں ایک بہت بڑی جو شخصیت تھی وہ مولوی الف دین کی تھی۔ مولوی الف دین کشمیری تھے، سیالکوٹ کے تھے، علامہ کے ساتھ ہی آئے تھے، ان کے آباء و اجداد بھی اور علامہ کے آباء و اجداد کشمیر میں اکٹھے، کیونکہ میرے سسرال کی رشتہ داری ہے تو مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ جو تھے نا کشمیر سے کب مائگریٹ ہوئے اور کب آئے اور کب اکٹھے ہوئے۔ میرے پاس جو پہلی فوٹو ہے جو ان کی کتاب میں ہے وہ ہے 1898 کی، جب اقبال 21 برس کے تھے، درمیان میں مولوی الف دین بیٹھے ہیں انجمن کشمیریہ میں، علامہ اقبال اگلی صف پہ 24 سال کی عمر میں 2 نمبر کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے۔ اور علامہ نے جب یہ کتاب لکھی اسرار خودی تو یہ بھی مولوی الف دین کو بھیجی تھی، خط موجود ہے، چھپا ہوا ہے کہ مولوی صاحب یہ میں نے کتاب لکھی ہے، اس پہ ایک نظر ڈال دیں۔ مولوی صاحب کا خط موجود ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ اس میں پتہ نہیں 500 کتنے اشعار ہیں اور باقی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، ان 3 مصروں میں آپ چینج کر لیں، باقی اللہ کا شکر ہے بہت اچھے ہیں۔ اور پھر غزلیات بھی مولوی الف دین کو علامہ اقبال بھیجتے تھے اصلاح کے لیے فارسی کی اور دوسرے لوگوں پہ۔ تو مولوی الف دین سے ان کے خاندانی قریبی تعلقات بھی تھے، میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتا، ڈاکٹر عرفانی کی اور مولوی الف دین کی جو رشتہ داریاں علامہ اقبال سے تھیں۔ لیکن مولوی الف دین خود فارسی کے صاحب دیوان شاعر تھے اور ان کی ملاقات آپس میں اکثر ہوتی تھی۔ انہوں نے بھی لکھا ہے مولوی صاحب اٹک میں آ گئے تھے، وہاں سے چکوال میں پہلے، پھر اٹک میں، اور علامہ جب ایبٹ آباد آئے ہیں تو اٹک میں انہوں نے قیام کیا ہے کسی کیس کے سلسلے میں۔ تو زندہ رود میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے ایک قریبی عزیز نے ان کے علامہ کے اعزاز میں بہت بڑی پارٹی دی، کھانا دیا جس میں سارا شہر تھا۔ تو جیسے جاوید اقبال سے کسی لڑکے نے پوچھا، خط لکھا کہ وہ کون تھے، تو انہوں نے لکھا کہ وہ مولوی الف دین تھے۔
تو مولوی الف دین بھی فارسی کے شاعر تھے. پھر مولوی الف دین کے بھتیجے ڈاکٹر عثمانی وہ بھی علامہ کے قریب تھے. یہ ایک ایسا طبقہ ضرور موجود تھا سیالکوٹ میں اور لاہور میں جو فارسی کو سمجھتا تھا, پڑھتا تھا, اور علامہ کے ساتھ خط و کتابت بھی ان لوگوں کی تھی جو فارسی کو سمجھتے. اب پیام مشرق کتاب ایسی تھی جو کابل میں گئی, اور اس سے پہلے کابل میں ایک شخصیت تھی جس کا نام تھا سرور گویا, اور وہ تھے منسٹر آف کلچر آف افغانستان. اور سرور گویا نے علامہ اقبال کی میزبانی بھی کی تھی, ان کے ساتھ بھی گئے تھے, غزنی میں بھی گئے تھے, کندھار میں بھی گئے تھے. اور جب علامہ نے شکوہ لکھا تھا تو شکوہ کا پرشین ٹرانسلیشن جو تھا فارسی ترجمہ وہ سرور گویا نے کیا تھا, جس کا نام تھا بے حضور خدا, خطاب بے حضور خداوند, اللہ کے حضور خطاب. اور یہ نظم جب ایران میں پہنچی تھی فارسی میں, تو ایران کے لوگوں کا شروع میں یہ خیال یہ تھا کہ شاید علامہ اقبال افغانستان کی کوئی شاعر ہے فارسی, ان کا شروع میں یہ خیال تھا. لیکن جب پیام مشرق گئی, ایک پروفیسر محمد اقبال تھے جو فارسی کے پروفیسر تھے اورینٹل کالج میں. علامہ کا ان کا نام ایک ہے, لوگ کنفیوز بھی کرتے ہیں, لیکن وہ اور تھے. وہ ایران جا رہے تھے کسی سفر پہ یا کسی وہ کانفرنس کہہ لیجیے. علامہ نے اپنی کتاب کی کچھ جلدیں دی تھیں کہ آپ ایران کے علماء کو آپ دے دیں, پڑھے لکھے لوگوں کو. اور کتاب پہنچی تھی محیط طباطبائی کے پاس, کتاب پہنچی تھی سعید نفیسی کے پاس, اور کتاب پہنچی تھی بلکشورہ بہار کے پاس. اور ان کی محیط طباطبائی کی اور سعید نفیسی کی علامہ اقبال کے ساتھ خط و کتابت اور مکاتبت تھی, خطوط موجود ہیں فارسی کے. اب ان کو مولانا اپنا سعید نفیسی کو, علامہ ان کی وفات 1964 میں ہوئی ہے, علامہ نے لکھا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے عظیم ملک میں سفر کروں. لیکن علامہ کبھی بھی ایران نہیں جا سکے, اور نہ جانے کی وجہ بھی میں اگر مجھے وقت ملے تو تھوڑا بتاؤں گا. اس کا فارسی کے ساتھ شاید اتنا تعلق نہیں ہے, لیکن بادشاہت کی جو رجیم تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اقبال ایران میں آئیں, کیونکہ 1929 میں جب فردوسی کا 1000 سالہ جشن منایا گیا تو رابندر ناتھ ٹیگور کو بلا دیا گیا اور علامہ اقبال کو جان بوجھ کے نہیں بلایا گیا, جبکہ اقبال کے اشعار لوگ پڑھتے تھے اور اس پہ ریزنٹمنٹ بھی ہوئی. کیونکہ اقبال نے جو رضا شاہ پہلوی کا باپ تھا, یہ تو محمد رضا شاہ تھا, رضا شاہ, اس کے بارے میں بھی کہا تھا نہ رضا شاہ نہ مصطفیٰ میں نمود اس کی کہ روح مشرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی. انہوں نے تنقید بھی کی تھی. اور ایران کے جو حالات تھے, جاوید نامہ میں بھی کہا کہ پس سے مدت چشم رہا پر خود کشاد, لیکن اندر ہلکا یہ دامی فتحات. بڑی مدت کے بعد ایران نے آنکھیں کھولی تھی, لیکن ایک اور چکر میں پھنس کے رہ گئے. اب جب تنقید اقبال کر رہے تھے, اس تنقید کے بعد یہ شاید ممکن نہیں تھا کہ وہاں کے لوگ علامہ کو بلائیں, جبکہ علامہ کی بہت زیادہ امیدیں جو تھیں وہ افغانستان سے وابستہ تھیں, سمرقند سے وابستہ تھیں. ان کو اس ٹرکش موومنٹ کا پتہ تھا, نیشنلسٹک جو پاشا جو تھے چلا رہے تھے ٹرکی میں, اور وہ جو تھی اس میں یہاں ایک بیداری کی موومنٹ تھی. اور اقبال کہتے تھے از خوف سمرقندی ترسم کے دیگر کی عزت آشوب ہلاک ہوئی ہنگامہ تاداری. اور اس کے بعد اقبال اس علاقے کی طرف ان کی نگاہ تھی, کابل و تبریز اور بخارا کی طرف. ابھی پرسوں ایک اجلاس کی مجھے صدارت کرنا پڑی جو تھا علامہ اقبال کا اثر جہان فارسی پر, اور جہان فارسی میں علامہ کے اثرات کیسے مرتب ہوئے, اس کی میں صدارت کر رہا تھا. میزبان اس کے تھے یونیورسٹی آف بھاولپور والے, اور یونیورسٹی آف بھاولپور جو ہے اسلامیہ یونیورسٹی, یہ اسلامک انسٹیٹیوٹ کے طور پر بنی تھی, اور یہ بنوانے والے بھی علامہ اقبال تھے. اب کیونکہ علامہ کا وہاں پہ بڑا گہرا تعلق ہے اس یونیورسٹی کے ساتھ, میرا بھی بڑا گہرا تعلق ہے, میں آتا جاتا رہتا ہوں اور وہ بھی میری بڑی عزت کرتے ہیں. تو ایک سپیکر جو تھے وہ رائد قریشی, وہ تھے وہاں سے کابل سے. ایک سپیکر جو تھے وہ پروفیسر دہلی سے تھے. ایک ڈاکٹر شودی جو تھے, شودی محمد, وہ تھے تاجکستان سے. ایک سپیکر تھی باکو سے, اور ایک تہران سے. تہران میں تھوڑا سا ہمارا انٹرنیٹ کا مسئلہ تھا.
اب ہم لوگ فارسی میں تقریریں کر رہے تھے، علامہ اقبال کو یاد کر رہے۔ اب میں نے یہ کہا کہ یہ جو جہان جس سے میں مخاطب ہوں، یہ حضرت علامہ اقبال کا اپنا جہان ہے، اور یہ اس جہان کو مخاطب کر رہے ہیں۔ کچھ لمحوں کے لیے مجھے یوں لگا کہ ہمارے بارڈر جو ہے نا وہ اٹھ گئے ہیں درمیان میں سے، ہم ایک ہی زبان بول رہے ہیں، ایک ہی شاعر کو پڑھ رہے ہیں اور ایک ہی کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ وہ عجم ہے جس کے بارے میں اقبال نے یہ کہا تھا کہ شیر من دار عجم ہمان نوت شے کوہن بارف ہو، میرے شیروں نے عجم نے پرانی آگ کو پھر روشن کر دیا ہے، عرب دن نغمہ شوق ہنوز بھی خبر است، عرب جو ہے وہ میرے شوق کے نغمے سے ابھی بے خبر ہے۔ اب اقبال کا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا پہ تھا۔ انہوں نے اہل فارس کی تہذیب اور تمدن کو بڑی گہرائی سے پڑھا ہوا تھا، دین زرتشت کو بھی پڑھا ہوا تھا، مانی اور مزدک کا بھی۔ یہاں اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں تو میں آپ کو مزدک کی تصویر بھی، یہ مانی کی تصویر پہلے دکھاتا ہوں، سائڈ پہ نیچے تارا پورا تلین کی ہے، اس کے بعد آپ کو حکیم سنائی کی نظر آتی ہے اوپر تصویر، اور نیچے حلاج کی تصویر ہے، اور پھر اس کے اوپر جو آپ کو نظر آئے گی وہ محمود شبستری کی ہے، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ یہ جو تھے تبریز کے قریب رہنے والے تھے، شبستر کی 50 کلومیٹر دور ہے تبریز سے، جو پہاڑی علاقے میں، تو یہ وہاں کے عظیم ترین صوفی بزرگ تھے، جن میں اقبال نے کہا کہ بطرز دیگر از مقصود گفتم، جواب نامہ یہ محمود گفتم، میں اپنے جو عام انداز ہے اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، میں محمود کہ جواب لکھ رہا ہوں، عہد شیخ تائن روزگاری نظر مردی پہ جانے معاشراری، اس شیخ کے زمانے سے لے کے آج تک کسی مرد نے ہماری جان کے اوپر چنگاری نہیں پھینکی۔ اور پھر فرمایا کہ کفن دربار پہ گوری یار نیدم ولیکن فتنہ یہ معاشر نہ دیدم، میں بھی اب قبر کے اندر اپنے اوپر کفن اوڑھ کے لیٹا ہوا ہوں اور انتظار کر رہا ہوں، مجھے کوئی حشر کا فتنہ نظر نہیں آیا، ولیکن پیش اندان آئی تبریز گزشتہ پیش اندان آئی تبریز، تو اس کی گزر گئے ہیں اس تبریز کے دانا کے سامنے کہ ہزارن فتنے، وہ فتنے جو کہ رستد کشت چنگیز جو چنگیز کی کھیتی سے اگے تھے، وہ وہاں اس کے سامنے گزر گئے ہیں۔ اقبال نے یہاں رومی کا ذکر کیا ہے کہ روی خود بے نمود میرے ہاتھ سے رش خوبے حرف پہلوی قرآن نوشت، اور پھر شبستی کے پہلوی میں بھی انہوں نے لکھی ہے، اور مثنوی گلشن راز جدید جو ہے، آج موقع نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر جاؤں، مثنوی رومی کی جہاں تک اثرات ہیں وہ تو آپ کو جاوید نامہ میں ہی نظر آئیں گے، آپ کو اسرار خودی میں نظر آئیں گے، رموز خودی میں نظر آئیں گے، حافظ کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے، نظیری کے، عرفی کے، اس میں قیام مشرق میں نظر آئیں گے، حلاج آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اقبال کا جو پس منظر تھا یا بیک گراؤنڈ تھا وہ تھا اہل فارس کا۔ اب بدقسمتی سے اقبال کو پڑھنے وہ لگ گئے ہیں جو اقبال کو کمپیئر کرتے ہیں میر تقی میر سے اور آتش سے اور ذوق سے، اور خدا کرے پتہ نہیں کس کس سے، فیض کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، کس کس کے ساتھ، جبکہ اقبال جس قبیلے کے شاعر تھے وہ تھے جن کے بارے میں اقبال کہتے ہیں عطاکن شور رومی سوز خسرو، عطاکن صدق و اخلاص سنائی، اے اللہ مجھے رومی کا شور ادا کر دے اور مجھے خسرو دہلوی کا، امیر خسرو کا سوز عطا کر دے، اور پھر مجھے صدائی غزنوی کا صدق اور صفا عطا کر دے۔ اور اس کے بعد پھر اقبال کہتے ہیں چنان با بندگی در ساختم من نگیرم گھر مرا بخشی خدائی، میں نے بندگی سے اتنی عادت پا لی ہے اور اتنا میں ہو گیا ہوں اس سے گھر عادی ہو گیا ہوں کہ مجھے خدائی بھی بخشی جائے تو شاید میں خدائی نہ لوں۔ اور پھر انہی لوگوں کا ذکر بعد میں بار بار کرتے ہیں۔ پھر دوست میں رومی سے یہ کہتا تھا سنائی، مشرق میں ابھی تک وہی کاسا ہے وہی آش، حلاج کی لیکن یہ روایت ہے کہ آخر ایک مرد قلندر نے کیا راز خودی فاش۔ اب خودی کے اسرار بھی سارے فارسی میں ہیں، اچھی غزلیں بھی فارسی میں ہیں، اور پھر ان کا اپنا یہ حال تھا کہ جب وہ
لاہور میں رہتے تھے، یہاں لکشمی چوک کے پاس کرائے کے مکان پہ، تو وہاں پہ کچھ لوگ رات کو آیا کرتے تھے جو علامہ کی چارپائی کے ارد گرد آ کے بیٹھتے تھے۔ میں سید عبداللہ بھی تھے، محمد الدین فوق بھی تھے، اور بھی علامہ کے دوست تھے، اور ایک نوجوان شخص تھا جس کا نام تھا محمد الدین تاثیر۔ محمد الدین تاثیر کے جو خالو تھے میاں عنایت علی، یہ یتیم بچہ تھا، انہوں نے پالا تھا میاں عنایت علی نے، تو علامہ اقبال اپنی سستی کے باوجود کبھی کبھی سال میں ایک دو دفعہ میاں عنایت علی کے ہاں جایا کرتے تھے۔ میاں عنایت علی نے علامہ کو کہا کہ اس بچے کا خیال رکھے۔ علامہ کے پاس وہ آ کے بیٹھتا تھا، اس کا نکاح نامہ بھی علامہ نے خود ہاتھ سے ڈیزائن کیا، خود لکھی تحریر، اس میں نکاح بھی انہوں نے پڑھایا اس کا۔ اور محمد الدین تاثیر جو تھے جب اسٹوڈنٹ تھے اس وقت سے لے کے، اور بلکہ ان کو یاد بھی دلوائی، سفارش بھی کی کہ اس کو پنجاب کے محکمہ اطلاعات میں رکھ۔ تو محمد الدین فوق کہتے ہیں کہ ایک دن اس نے کہیں کہہ دیا علامہ کو کہ علامہ صاحب کو اچھی سی اردو غزل بھی کہیں، یہ غالباً 1933 کی بات ہے۔ علامہ صاحب چپ ہو گئے، دوسرے دن پھر کہا، کہتے میں نے اس کو دوسرے دن کہا دیکھو میاں علامہ صاحب بزرگ ہیں، وہ اگر نہیں بات کرنا چاہتے آپ ان کو مت کرے دو۔ تو ہوا یہ کہ تیسرے دن پھر اس نے کہہ دیا۔ علامہ نے کہا کہ ابھی میں جاوید نامہ جیسا شاہکار لکھ کے فارغ ہوا، اب اگر مجھ سے کوئی اردو شاعری کی یا غزل کا تقاضا کرے، اس کی مثال یہ ہے کہ سنگ مرمر کا تاج محل بنانے والے شخص سے کوئی مٹی اور گارے کی کٹیا بنانے کی درخواست کرے۔ یہ ان کی ذہنی کیفیت تھی، فارسی میں لکھنا چاہتے تھے، لیکن ان کے سامنے آڑے یہ چیز آ رہی تھی کہ فارسی کو سمجھنے والے لوگ بہت کم تھے۔ ان کی بات جو تھی وہ افغانستان میں جا رہی تھی۔ امان اللہ شاہ نے علامہ اقبال کے کلام کا ایک بڑا حصہ زبانی یاد کیا ہوا تھا، زبانی بھی یاد تھا، علامہ کو جانتے تھے۔ افغانستان، تاجکستان وغیرہ یہ علاقے جو تھے رشیا کے زیر اثر تھے، یہاں اقبال کا کلام اس طرح نہیں پہنچا۔ 1996 میں تاجکستان کا چونکہ رسم الخط چینج ہو گیا انہوں نے اپنا، تو وہاں پہ نئے رسم الخط میں اقبال اکیڈمی نے آج سے 10-11 سال پہلے یا 1996 میں ترجمہ کیا تھا اس کا، ترجمہ نہیں کیا تھا، کوئی فارسی ہے، لیکن رسم الخط میں بھجوائی تھی۔ اب آ کے تاجکستان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ان کا جو علامہ کی نظم ہے از خواب گران خواب گران خواب گران کی، وہ ان کا غیر سرکاری قومی ترانہ ہے، اور جو ان کا سرکاری قومی ترانہ ہے اس میں بھی علامہ اقبال کا اور لاہور کا ذکر موجود ہے۔ علامہ اقبال کے یہ اب آ کے ان کا پیغام جو ہے نا وہ ادھر پہنچا ہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ایک دن آئے گا جب یہ ساری سرحدوں کو پار کرتا ہوا میرا کلام اس وقت پہنچ جائے گا۔ انتظار صبح کی زنمی کشم آئی خوشاں زرتشتی آنے آتشم، میں صبح صبح بیدار ہونے والوں کا انتظار کر رہا ہوں، اور مبارک ہوں میرے وہ زرتشتی جو میری آگ کے پجاری ہوں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، افغانستان کا جو علاقہ ہے انتہائی نارتھ میں اور ایسٹ میں، اور اس کے ساتھ جو چائنا کو واخان کی اسٹیٹ ہے، اور اس کے ساتھ چترال کا علاقہ ہے ہمارا، اور اس کے آگے تاجکستان، اس بڑے حصے کو بدخشان کہتے ہیں۔ وال نے بدخشان کا ذکر بڑے خوبصورت انداز سے کیا ہے کئی موقعوں پہ۔ وہ کہتے ہیں فکر رنگینم خند نظر توہی دستان شرق، میری رنگین سوچیں مشرق کے فقیروں کو، خالی ہاتھ لوگوں کو تقسیم کر رہی ہیں۔ پارا یہ لالی کے دار مد بدخشان شما، وہ لال کے ٹکڑے جو میں نے تمہارے بدخشان کی کانوں سے لیے۔ اقبال پورا یقین تھا کہ بدخشان کی کانوں کے جو انہوں نے لیے ہوئے، ملا بدخشی، ملا شاہ بدخشی لاہور کے بہت بڑے فارسی شاعر گزرے ہیں جو بدخشان سے آئے تھے اور یہاں آئے تھے، بہت ساری فیملیز ہیں بدخشان کی۔ تو اقبال صرف ایران کے ساتھ نہیں تھا ان کا نظر، افغانستان صرف نہیں تھی، تاجکستان بیانڈ اپ ٹو باکو۔ اور یہ جو میں نے پرسوں منظر دیکھا ہے خود میں اپنی صدارت میں جب میں نے خطاب کیا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ کم از کم میں اسی جہان کو مخاطب ہوں جس جہان کو اقبال فارسی میں مخاطب تھے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ پرشین پوئٹری کی دو چیزیں تھیں، ایک تو اقبال اپنے کلام کو اور پیغام کو
محدود نہیں رکھنا چاہتے تھے بر صغیر تک، نمبر ایک۔ نمبر دو، بر صغیر کے وہ لوگ جو الیٹ کلاس تھی، جو بڑے انٹیلیجنٹ تھے، جن کو فارسی آتی تھی، اقبال ان سے بھی مخاطب تھے۔ اس کی وجہ اس کی یہ تھی کہ اردو شاعری جو تھی وہ عوام تک پہنچ جاتی تھی، اور اردو پڑھنے والے کئی ایسے لوگ بھی تھے بر صغیر میں جو کفر کا فتویٰ لگانے میں بھی بڑے تیز تھے، فتوے بھی لگاتے تھے۔ علامہ چاہتے تھے کہ ان کا پرشین کا میچور کلام ان لوگوں تک پہنچے جن کو اللہ نے اتنی توفیق دی ہوئی ہے کہ صبر و استقامت کے ساتھ اس کو برداشت کر سکے اور شاعری کو پڑھیں۔ کسی بھی علامہ اقبال کی فارسی شاعری کے شعر کے اوپر کسی نے فتویٰ کفر کا اس لیے نہیں لگایا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا حوصلہ عطا کیا ہوا تھا جو پرشین پڑھتے تھے اور سمجھتے تھے، اور یہ الیٹ کلاس تھی بر صغیر کی جو انفارچونیٹلی ختم ہوتی چلی۔ اب کیا ہوا، میرے بچپن تک تو میں نے دیکھا یہ سب کو فارسی آتی تھی۔ اس دن جب میں مرکزیہ مجلس اقبال کے اجلاس میں گیا ہوں کلیدی خطبہ دینے، تو ایک تو خطبہ استقبالیہ تھا اور ایک تھا جسے کہتے ہیں آپ تعارفی خطبہ تھا۔ میرے بہت ہی عزت والے ایسا احترام کے لائق جناب سہیل عمر صاحب نے خطبہ دیا تھا۔ وہ خطبہ نہیں تھا بلکہ وہ تعارفی تھا، نوٹ خطبہ میرا تھا۔ اس میں انہوں نے ایک بات کی تھی کہ حوالہ دیا تھا آواز دوست کا، مختار مسعود کی کتاب کا، اور کہا تھا کہ مختار مسعود کہتے ہیں کہ میں جہاں بھی ہوتا تھا میں اس خطبے کو سننے کے لیے مرکزیہ مجلس اقبال کے اقبال ڈے پہ لاہور آ جاتا تھا، جہاں مرضی پوسٹ ہوتا تھا۔ 1950s اور 60s میں جب میں آتا تھا تو میں بہت کچھ سیکھتا تھا، اور اس وقت گریٹ اسکالرس تھے۔ اب کیا ہوا، 70s میں وہ لوگ مر گئے، اور اب مجھے کچھ فائدہ ہوتا تھا، پھر بھی میں آتا تھا۔ 80s میں نے دیکھا مجھے اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور 90s میں نے یہ محسوس کیا کہ میں اب لوز کر رہا ہوں، تو میں نے آنا بند کر دیا۔ اب میں نے فائلیں جو میں نے لکھی ہوئی تھی میں نے ایک طرف رکھی۔ جب میری باری آئی، میں 1 گھنٹہ میرے پاس تھا، اور روسٹرم وہ تھا جس پہ قائد اعظم نے تقریر کی تھی۔ اب میرے پہ بہت ہی ذمہ داری تھی۔ میں نے مکمل اقبال کے پرشین کلام میں سے جب یہ بولا تو ایک چیز حیرت انگیز یہ تھی کہ جتنے بھی سامعین تھے ان کی ایک کنسنسس تھا بے حق آواز کا کہ آج اقبال کا وہ چہرہ دکھا دیا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دکھایا، اور اس سے پہلے ہمیں اس کا پتہ نہیں۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی، جس میں خصوصاً جب میں نے کہا کہ بے سواد دیدہ یہ تو نظر آفریدہ امن، بے سواد دیدہ یہ تو نظر آفریدہ امن، اور بے ضمیر تو جہانی دیگر آفریدہ امن۔ اقبال کہتے ہیں میں نے تمہاری نگاہوں کی کالی کالی پتلیوں کے اوپر نگاہ نظر پیدا کر دی ہے، بصیرت پیدا کر دی، اور میں نے تمہاری ضمیر کے اندر ایک نیا جہان پیدا کر دیا ہے۔ ہمیں خواوران بخوابی کہ نہند چشم انجم بے سرود زندگانی سحر آفریدہ امن، کہ سارا مشرق سویا ہوا ہے، لیکن میں نے اپنے زندگی کے نغمات کے ساتھ، لیونگ سانگز کے ساتھ، میں نے ایک نئی سحر کو جنم دے دی۔ یہ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، تو یہ بندہ ہے مومن کی اذان سے پیدا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ سیکھنا ہے تو 2 ذرائع جو ہیں وہ تو میرے پاس ہیں۔ ایک میری کتاب ہے اقبال اور اہل فارس کی علمی اور عملی میراث، وہ آپ کو پورا احاطہ کر کے دیتی ہے کہ اہل فارس کی کیا تھا مائنڈ، کیا ان کی سائیکی تھی، اقبال نے اس کو کیسے پڑھا، اور پھر اقبال کے اثرات اہل فارس پہ کیسے ہوئے۔ اہل فارس سے مراد ایرانی نہیں، اہل فارس سے مراد پرشین سپیکنگ ورلڈ ہے، جس میں کل تک کلکتہ بھی شامل تھا، بنگال بھی شامل تھا، راجشاہی بھی شامل تھا۔ اور دوسری کتاب اقبال اینڈ سیجز آف دی ایسٹ جو میں نے لکھی ہے، اب میں ایک اور کتاب میں تدوین کر لی ہے، میں دیکھتا ہوں کون چھاپتا ہے، اللہ کا بندہ اگر کوئی چھاپ دے، کوئی 400-300 صفحے کی ہے، وہ نقشہ رنگا رنگے اقبال، اس میں بھی میں اردو میں لکھی ہے وہ کتاب۔
اقبال اینڈ سیجز آف دی ایسٹ جو تھی اس کا اقبال کا ایک شعر تھا، بہت خوبصورت ان کا شعر ہے، خرد افزود مرا در سے حکیمان فرنگ، اور عشق افروخت مرا صحبت صاحب نظران، کہ میری عقل جو ہے وہ بڑی ہے فرنگ کے فلاسفرز کے خطبات سے اور درس سے جو میں نے انگلستان میں لی، اور عشق افروخت مرا صحبت صاحب نظران، یہ ہے صاحب نظر جو آپ کو پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی تصویریں جو میں نے لگائی ہوئی ہیں، شبستی کی، جلال الدین رومی کی، حلاج کی، سنائی کی، آپ کو یہاں غالب نظر آ رہے ہیں، آپ کو اقبال نظر آ رہے ہیں، پیچھے آپ کو مانی نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو تصاویر ہیں ان کے اوپر میں نے ایک لکھی ہے اقبال اینڈ سیجز۔ اب میں نے کیوں لکھی کتاب انگلش میں؟ کیونکہ اقبال کے اوپر اعتراض یہ کیا گیا تھا کہ اقبال ویسٹ کے فلاسفے میں اقبال ڈوبے ہوئے اور یہ زندیق ہے۔ علماء نے بھی کہا تھا، اور اقبال نے کہا نا مجھ کو تو سکھا دی ہے فرنگ نے زندیق کی، کہ وہ آج کے ملا ہیں خود ننگے مسلمانی، اور اقبال نے خود کہا میرا تعلق فرنگ کے ساتھ نہیں ہے، میرا تعلق جو ہے وہ اس سائٹ پہ ہے، جسے انہوں نے کہا ہے کہ مراؤ ذوق خودی خود انگبین است کہ گویم واردات منہمین است، میں نے تو شہد پی ہوئی ہے اس کی ذوق خودی کی، ٹیسٹ کیا ہوا ہے، اور میرا کیفے خودی خود انگ، میرا سارا جو ہے نا ذوق وہ خودی کی شہد سے ہے، میں کیا کہوں، میری جتنی واردات ہیں وہ خودی کی وجہ سے ہیں۔ نخستین کیفے اراز مودم دیگر بر خابران قسمت نمودم، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے اس کا ٹیسٹ خود کیا ہے، پھر میں نے مشرب کو تقسیم کر دیا، وہ سارے کا سارا جو خودی کا جام ہے میں نے مشرب۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے کہا گیا اگر جبریل ان نام میں بے خوان، اگر جبریل یہ میرا پڑھ دے جو میں نے اشعار کہی ہیں، تو خاک مصرع مجسمے نہیں، وہ کہتے ہیں اپنے نور کو غبارے راہ گزر کی طرح پھینک کے چلا جائے، خدا کے آگے شکایت کر دے، خدا کو کہہ دے کہ خدا یہ جو ہے مجھے کیوں تم نے فرشتہ بنا دیا، مجھے انسان بناتا، مجھے انسان کا درد عطا کر دے، مجھے انسان کا ذوق عطا کر دے۔ یہ تھی اقبال کی پرشن شاعری، جس کے میں آج ایک ہی شعر جو ہے نا وہ اس پہ آؤں گا، وہ دو شعر اس کے پڑھوں گا، جس میں انہوں نے کہا ہے یا مسلمان را مدے فرمان کے جان بر کاف میں نہیں، یا مسلمان کو یہ حکم نہ دے کہ جان ہتھیلی پہ رکھ دے، یا درند فرسودے پائی کر تازے جانی آفرین، یا اس فرسودہ جسم کے اندر ہے خدا نئی جان پیدا کر دے، یا بے کش در سینہ یہ من آرزو یہ انقلاب، یا میرے سینے کے اندر انقلاب کی آرزو کو ختم کر دے، یا دیگر گن کن نہا دے ان زمان و ان زمین، یا خود اس زمانے اور اس زمین کی فطرت جو ہے اس کو چینج کر کے رکھ دے اے خدایا۔ اس کے بعد میں نے خود دیکھا جناب صاحب صدر جناب قمر اقبال صاحب انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، وہ میں نے دونوں کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ میں تہران میں موجود تھا ایز اے ینگ اسٹوڈنٹ ریسرچر، مجھے میں نے دیکھا بادشاہ کے زمانے میں آخری دور میں اسٹوڈنٹس نے ایک یونیورسٹی کے حصے پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اس حال میں مجھے لے گئے، آغا ادھر آفتا کر تم لاہور سے آئے ہو، اقبال کے وطن سے آئے ہو، دیکھو سامنے دیوار کے اوپر اقبال کی تصویر لگائی ہوئی تھی، ایک طرف خمینی صاحب ایک طرف جمال الدین افغانی، اور اقبال کے نیچے لکھا ہوا تھا ساحل افتاد گفت گرچہ بسی زیستم ہیچ نہ معلوم شد آہ کے من کیستم، گرے پڑے ساحل نے کہا صدیوں سے موجود ہوں، آج تک پتہ نہیں چلا کیا موجی سے خود رفتہ ہی تیز خراب تند خرامی رہو ہستم اگر می رمم وگر نہ رمم نیستم، ایک لہر اٹھی سمندر سے تیزی سے آگے بڑھی اور ساحل کو کہا مجھے دیکھ، میں چلوں تو ہوں، رک جاؤں تو کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ جو انقلابی پیغام ہے اقبال کا، ہم اس کی بنیاد پہ انقلاب کو برپا کر، یہ تھا فارسی کلام کا اثر۔ آج افغانستان میں بھی پڑھا جاتا ہے، ایران میں آج کوئی ایسا قصبہ نہیں ہے جس میں ایک گلی ایک سٹریٹ یا کوئی ایک ادارہ اقبال کے نام پہ نہ ہو۔ آج تاجکستان میں نے بتایا ہے، آج خواب گران خیز اس کو قومی ترانے کی حیثیت دیتے ہیں اور اپنے قومی ترانے میں اقبال اور لاہور کا ذکر ہے۔
اور آگے چلے جائیں، ازبکستان میں بھی یہی حال ہے، باکو میں نے کل سن لیا، اور تبریز کے اندر مطرب بیتی غزلی از مرشد روم آور تاغوت زنا جانم در آتش تبریزی، اے مطلب ایک گویے ایک رومی کی غزل کا ایک شعر پڑھ دے تاکہ میری جان جو ہے وہ تبریز کے اندر تبریز کی آگ میں غوطہ لگانا شروع کر۔ پھر یہ کہا نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گلے ایران وہی تبریز ہے ساکی۔ اور اس سے آگے جو شعر کہا ہے وہ سارے عجم کو کہا ہے، میں نہیں کہا۔ تبریز اور رومی کا ذکر کر کے، ایران کا ذکر کر کے کہا نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ پھر اشارہ کیا ہے ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز کی طرف، کیا کہا ہے کہ فقیر راہ کو بخشے گئے اسرار سلطانی، وہاں میری نوا کی دولت پرویز ہے ساکی۔ بال کی فارسی شاعری میں پورے عجم کے اندر شیر من در عجم ہمان آتش کہن بر افروخت، وہ پرانی آگ جلا دی ان آتش کدوں کی۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے، میں جاتے جاتے ایک پیغام ضرور دوں گا۔ ایک ایسا طبقہ ہے جو کہتا ہے اقبال کا فارسی کلام پڑھنا ہی چاہیے، میں کہتا ہوں اقبال کا اردو کلام 30%، 70% پرشین کلام، ان کے تمام مکاتیب، ان کے تمام خطبات پڑھیں گے تو اقبال کی سمجھ لگے گی۔ نہیں، آپ کی مثال وہ ہوگی جو رومی نے کہا تھا کہ اندھوں کو ہاتھی دکھایا گیا تھا تو کسی نے اس کی سونڈ پکڑ لی تھی، کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ لی تھی، کسی نے دم پکڑ لی تھی، وہ قسمیں کھانے لگے تھے۔ ایک نے کہا ہاتھی پائپ ہے ربڑ کا، ایک نے کہا ستون ہے، ایک نے کہا وہ جھاڑو ہے۔ تو خدا کے لیے علامہ اقبال کا وہ حشر نہ کریں جو اندھوں نے ہاتھی کا کیا تھا۔ اقبال کو پڑھیں، اور اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے، میرے تمام خطبات ارمغان حجاز کے اور جاوید نامہ کے یوٹیوب کے اوپر مفت موجود ہے، میں دیتا ہوں ہر ہفتے۔ میرے پہلے خطبات بھی ہیں، وہ بھی ریکارڈڈ ہیں، ایک دوست کے پاس، وہ دے نہیں رہے مجھے، وہ بھی میں چاہتا ہوں وہ بھی آ جائیں، نہ آئے تو میں پھر شروع کر دوں گا، زندگی رہی تو۔ خدا کے لیے اگر اس خطبے کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک شعر پہ میں نے شرائط بیان کیا اور کر رہا ہوں، اور لکھ بھی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ شاید لکھا بھی جائے۔ تو جناب صدر، میں اس لیے اکتفا کروں گا اس بات پہ تاکہ کچھ وقت مل سکے اور احباب جو ہیں اگر آپ کی اجازت سے سوال کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔